آپ دیکھ رہے ہیں اردو مزاح کا سب سے بڑا آرکائیو طنز و مزاح۔ اردو مزاح کے فروغ میں ہمارا ساتھ دیجیے، ہمیں سبسکرائب کیجیے تاکہ اردو مزاح کا یہ ذخیرہ دنیا بھر میں دیکھا جا سکے۔ برادری بزرگ ضیاء الحق قاسمی جنرل ضیاء الحق کے ہم نام ہیں۔ اور اس نام کی مماثلت کے صدقے میں بہت دفعہ عطاب شاہی سے بچا ہوں۔ بھائی جان کا نام لے لے کر میں صدر ضیاء الحق پر تنقید کرتا تھا اور پھر ٹیلی فون پر بھائی جان ضیاء الحق سے معافی مانگتا تھا۔ جبکہ میرے کچھ کالم نگار بھائی اگر کبھی غلطی سے اس طرح کا کالم لکھ بیٹھتے تو براہ راست صدر ضیاء الحق سے معافی کے طلبگار ہوتے۔ خواتین حضرات، آپ بھی سوچ رہے ہوں گے کہ یہ میں کیا ذکر لے کے بیٹھ گیا ہوں اور وقت ضائع کر رہا ہوں۔ تو بات دراصل یہ ہے کہ آج کل بھائیوں کے بارے میں کلمہ خیر کا رواج نہیں رہا۔ چنانچہ آپ دیکھ لیں کہ سندھ، پنجاب، سرحد، بلوچستان ایک دوسرے کے منہ کا نوالہ چھیننے کے چکر میں ہے اور پس پردہ کوئی اور ہے جو سب کچھ ہڑپ کر جانے کے چکر میں ہے۔ ہم سب نے حقیقی مرکز سے منہ موڑ لیا ہے اور اپنے اپنے قبلہ حجات بنا لیے ہیں۔ ایک لاہوریہ حج کرنے گیا تو بیمار پڑ گیا۔ اس نے خانہ کعبہ میں بیٹھ کر اپنے والد کو خط لکھا کہ میں سخت بیمار پڑ گیا ہوں، آپ داتا دربار جا کر میرے لیے انداتاؤں کی طرف دیکھتے ہیں، انہیں تو ہمارا وجود ہی اچھا نہیں لگتا، مگر ہم ہیں کہ ان کے آستانے پر اپنے ماتھے رگڑتے رہتے ہیں، حالانکہ ہمیں اقبال کے بتائے ہوئے صرف ایک سجدے کی ضرورت ہے جس کے بعد انسان ہزار سجدوں سے نجات پا جاتا ہے۔ برادر بزرگ کے حوالے سے گفتگو کا آغاز کچھ یوں ہوتا ہے کہ موصوف ضد کے بہت پکے، ان کے دل کی 3 شریانیں بند ہو چکی ہیں، بلڈ پریشر 200 سے نیچے نہیں آتا، لیکن جب کبھی میرے پاس لاہور آتے ہیں ان کی پہلی فرمائش یہ ہوتی ہے کہ سری پائے کراؤ۔ اگر ان کی یہ ضد پوری نہ کی جائے تو پایوں کی تلاش میں خود لکشمی چوک چلے جائیں گے۔ انہیں دل کا حملہ اسی سلسلے میں ہوا تھا۔ اہل قلم کانفرنس میں شرکت کے لیے اسلام آباد جانے سے پہلے لاہور میری طرف رکے۔ اسی روز میری طرف آنے سے پہلے ریلوے اسٹیشن پر اترتے ہی انہوں نے پایوں کا جسکا پورا کر لیا تھا، مگر گھر پہنچتے ہی ہارٹ اٹیک۔ میں انہیں ہسپتال لے گیا، وہاں مسلسل نگہداشت کے وارڈ میں زیر علاج تھے کہ تیسرے دن موصوف کے عملے کی نظر بچا کر ناک پر سے آکسیجن ماسک اتارا اور لفٹ خراب ہونے کی وجہ سے 2 منزلیں سیڑھیوں کے ذریعے اتر کر نیچے گئے۔ وہاں سے 200 گز پیدل چل کر سگریٹ کی دکان تک پہنچے، 2 سگریٹ خریدے جو وہیں کھڑے کھڑے پھونک ڈالے اور پھر یہ سارا رستہ دوبارہ طے کر کے اپنے کمرے میں پہنچے اور ماسک منہ پر چڑھا کر بستر پر لیٹے۔ لیکن یہ سب کچھ کرنے کے بعد ڈر گئے، چنانچہ ڈاکٹر کو بغیر کچھ بتائے ہوئے معائنے کے لیے بلوایا۔ ڈاکٹر نے ٹوٹیاں وغیرہ لگا کر اچھی طرح معائنہ کیا اور پھر ایک لمبا سانس لے کر کہا، قاسمی صاحب جتنے آپ آج ٹھیک ہیں اس سے پہلے کبھی نہیں۔ ڈاکٹر نے لمبا سانس لے کر کہا، قاسمی صاحب جتنے آپ آج ٹھیک ہیں اس سے پہلے کبھی نہیں تھے، بس پرہیز اسی طرح جاری رہے۔ چنانچہ اس دن کے بعد سے جب طبیعت ذرا زیادہ خراب ہو جاتی ہے گولڈ لیف کے 3 پیکٹ پیتے ہیں، ماشاءاللہ عام دنوں میں بھی ڈٹ کر کھاتے ہیں، 6 منزلیں سیڑھیوں کے ذریعے طے کرتے ہیں
اور اگر مشاعرہ ہو تو 12 منزلیں بھی دوڑ کرتے ہیں. خدا کی قدرت کاملہ پر جتنا یقین بھائی جان کو ہے اور بھائی جان کو دیکھ کر جتنا یقین مجھ میں پیدا ہوا ہے اتنا کسی اور میں ذرا کم نہیں ہوگا. برادروں کی ایک خوبی جو ہر ایک کو حیران کر دیتی ہے وہ ان کی جنون کی حد تک اپنے کام سے وابستگی ہے. وہ بہت عرصے سے شاعری کے پیچھے لگے ہوئے ہیں. ان کے 24 گھنٹوں میں سے 18 گھنٹے شعر کہنے میں گزرتے ہیں, باقی 6 گھنٹے مشاعروں میں بسر کرتے ہیں. واشنگٹن میں مجھے ایک پاکستانی ملا جو دن اور رات 24 گھنٹوں میں مسلسل کام کرتا تھا. اس کی 6 گھنٹے ڈیوٹی پر مشتمل 4 ملازمتیں تھیں, جن میں سے ایک پاکستانی سفارت خانے میں بھی تھی. میں نے اس سے پوچھا کہ تم راؤنڈ دی کلاک کام کرتے ہو, آخر سوتے کس وقت ہو؟ اس نے کہا جناب آپ کو بتایا میں پاکستانی سفارت خانے میں تھا. یہی سوال مجھے کسی دن بھائی جان سے بھی پوچھنا ہے کہ آپ سوتے کس وقت ہیں. غالباً اس وقت جب دوسرے شعراء کا نام سنا رہے ہیں.